اور خیبر پختونخوا حکومت نے انہی انیشیٹیوز کو فالو کیا. 16-18 گھنٹے بعد وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن پر شک کا اظہار کیا. سندھ نے کیا, پنجاب نے بھی کر دیا, اسلام آباد میں بھی ہوا ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ہوا. ظاہر ہے کچھ چیزوں میں جمعے کی نماز پر وفاقی حکومت کے لیٹ اقدامات کی وجہ سے فرق پڑا, رائے میں پنجاب حکومت کی وجہ سے فرق پڑا, مگر اکثر میں فالو کیا ہے دوسری صوبائی حکومتوں نے. جو کچھ سندھ نے کیا, بلوچستان اور سندھ نے کافی اقدامات ساتھ ساتھ کیے. تو جو اس وقت ٹائیگر فورس ہے اس سے آپ کو بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر فنڈ تو چاہیے نا, حکومت کے پاس نہیں ہے, تو اس سے آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ وہ میں آپ کو بتاؤں نا, دیکھیے ٹائیگر فورس تو ایک پولیٹیکل ناٹک ہے. اس وقت جو سب سے مؤثر ہمیں انتظامی لیول چاہیے تھا وہ لوکل باڈیز تھے. یہ جو مقامی طور پہ محلوں کے اندر کاؤنسلر حضرات ہوتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سے گلی میں کس گھر میں کون مستحق ہے کیا ہے. اگر کسی قسم کا ریلیف ورک ہمیں دینا تھا تو وہ حکومت کو بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے کرنا چاہیے تھا. اسی طرح یہ بلدیاتی نمائندے لوگوں میں اویئرنس بھی پیدا کر سکتے ہیں. اب پچھلے تقریباً 8-10 مہینے سے پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے, وہاں حکومت نے بلدیاتی اداروں کو غیر آئینی طور پہ برطرف کر دیا ہوا ہے, اور پچھلے 4 مہینے سے ہائی کورٹ میں ان کا کیس زیر التوا ہے. اگر یہ ٹائیگر فورس بنانی ہے, اس کی بجائے یہ بلدیاتی اداروں کو بحال کریں اور ان نمائندوں کو یہ کام دیں کہ وہ آپ کمیونٹیز کے اندر اویئرنس کریں, اور اگر کوئی ریلیف ورک کرنا ہے تو وہ ان کے ذریعے کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ریلیف ورک کریں گے, حکومت کے پاس ابھی تک کوئی پلان آف ایکشن نہیں کہ ان کی تربیت کیسے ہوگی, ان کو پروٹیکشن کیسے فراہم کرنی ہے. اس میں جو ہمارا ڈھانچہ ہے سول ڈیفنس کا, اس کو بروئے کار لے کے آیا جا سکتا ہے, بجائے یہ کہ آپ ایک نئی ٹائیگر فورس کھڑی کر دیں جو ٹرینڈ بھی نہیں ہے, جو پروٹیکٹڈ بھی نہیں ہے, اور لوگوں کے بچوں کو آپ بیماری کے علاقے میں بھیج کے انہیں بھی وائرس کا نشانہ بنا دیں گے. یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے. مگر وزیر اعظم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, اور ظاہر فواد جوئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس ہے, میں ایک پولیٹیکل فورس. دیکھیے سوال بڑا اہم ہے. اگر حکومت نے ٹائیگر فورس میں شامل نوجوانوں کو تربیت دیے بغیر میدان میں اتار دیا, یا پھر انہیں مکمل حفاظتی کٹس دیے بغیر گھروں میں راشن تقسیم کرنے کے لیے بھیج دیا, تو اس بات کا خدشہ تو ہے کہ کہیں نوجوان رضاکارانہ خدمات سر انجام دیتے دیتے خود اس مرض کا شکار نہ ہو جائیں, جس مرض سے تمام تر حفاظتی تدابیر کے باوجود بڑے بڑے ڈاکٹر, نرسیں, پیرامیڈیکل سٹاف وہ خود کو اس وائرس سے نہیں بچا پا رہا. اس سے یہ نوجوان کیسے محفوظ رہ پائیں گے؟ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ تو یہ بہت بڑا اور سیریس سوال ہے. نوجوان طبقہ چونکہ جذباتی اور نا تجربے کار ہوتا ہے, لیکن خطرات کے ساتھ کھیلنے سے نہیں ڈرتا, گھبراتا نہیں ہے. ان میں بہت کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, دنیا کو ایکسپلور کرنے کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, اور یہ ایکسائٹمنٹ ان سے بہت کچھ کرواتی ہے. تو میرا گمان یہ ہے کہ نوجوان یقینی طور پر اس کام میں حصہ لینے کو تیار ہو جائیں گے, لیکن اگر ہم انہیں تربیت دیے بغیر اور ان کی حفاظت کا مکمل بندوبست کیے بغیر انہیں کام پر لگا دیں گے تو یہ سراسر خودکشی کے مترادف ہوگا. تو یقینی طور پر حکومت کے ذہن میں یہ بات ہوگی, یہ نقطہ ہوگا, اور ہونا بھی چاہیے کہ ٹائیگر فورس کی مکمل حفاظت کا بندوبست کیے بغیر انہیں میدان